کہ شیخ ہماری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جو 8 لوگ ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ مستحق کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے اپنے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ قریب ترین رشتہ داروں میں ہم اصل اور فروع کو نہیں دیں گے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال جواب کی محفل میں ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی محفل کا سوال ہے کہ شیخ ہماری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جو 8 لوگ ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ مستحق کون سے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، جو 8 لوگوں کی ہم نے فہرست، اس سے پہلے ہمارا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے، اس میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں تفصیل سے ہماری بات ہوئی ہے۔ اب ان 8 قسم کے لوگوں میں اگر کوئی ہمارا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اگر ہے، وہ اس زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ والرحم، کہ صدقہ، زکوٰۃ، جب بھی لفظ صدقہ آتا ہے تو اس میں نفلی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ہم ایک مسکین کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی جی، لیکن اگر ہم وہی اپنے قریب ترین رشتہ دار کو دیتے ہیں جو کہ ان 8 لوگوں کی فہرست میں کہیں فٹ بیٹھتا ہے، ہم نے اپنے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ قریب ترین رشتہ داروں میں ہم اصل اور فروع کو نہیں دیں گے، باپ، دادا، پردادا کو نہیں دیں گے، اسی طرح سے نیچے والوں کو بھی نہیں دیں گے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کو نہیں دیں گے، دادی وغیرہ کو بھی نہیں دیں گے، لیکن سائڈ والوں کو دے سکتے، بھائی کو دے سکتے، بہن کو دے سکتے، پھوپھی کو دے سکتے، خالہ کو دے سکتے، چاچا کو دے سکتے، ماموں کو دے سکتے۔ تو اگر ہمارے رشتہ دار میں یہ لوگ فقیر ہیں، مسکین ہیں، قرض دار ہیں، اس طرح کے کئی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، کئی پرابلمز ہیں، تو بجائے اس کے کہ ایک انسان عام طور پر ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ ہم دینے کے وقت وہاں دیتے ہیں جہاں ہمارا کچھ نام ہو، جی ہاں، کہیں سوشل میڈیا میں ہماری واہوائی ہوتی ہو، معاف کیجئے، یہ میں سبوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ شیطان ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں ہم اپنے قریب ترین لوگوں کو بھول جائیں، اور ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، دوسروں کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے فقر و فاقے سے گزر رہا ہے، ہمارا قریب ترین رشتہ دار نہ جانے اس کے کیا کچھ حالات ہیں، اگر میرے پاس زکوٰۃ بنتی ہے تو میری زکوٰۃ کا اول ترین، سب سے افضل ترین مستحق وہ آدمی ہے جو میرے قریب ترین رشتہ دار ہے، میں اس کو دوں۔ اس سے ڈبل فائدہ ہے، ایک تو صلہ رحمی ہوگی اور دوسرا وہ زکوٰۃ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا ہم وہ کہتے ہیں نا، چراغ تلے اندھیرا، جی ہاں، تو ہم اس اندھیرے سے نکلیں، اجالے میں آئیں اور اپنے لوگوں کو پہلے دیں، اور پھر اگر مان لیجئے ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں بھی بنتی ہے، ہمارا اگر کوئی قریب ترین ایسا ہے تو کم از کم ایسے لوگوں سے سفارش کرے جو ہمارے تعلقات میں ہیں، دوست احباب میں ہیں، یا دوسرے رشتہ دار ہیں جنہوں نے بھولا بیٹھا ہے، کم از کم ان سے کہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ان کو نہ بھولیں۔ ایسے لوگ زیادہ حقدار ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے بسا اوقات باہر کے لوگوں کے سامنے تو اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ کہیں یہ ہمارا تماشا نہ بنا لے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 قسم کے لوگوں کو
اللہ تعالیٰ کے سائے تلے یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہم اس پر ایک ویڈیو مستقل بنائیں گے آگے چل کر کہ اللہ کا سایہ ہے یا اللہ کا عرش کا ہی سایہ ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ لیکن فی الوقت ہم یہ کہ حدیث کے الفاظ کے روح سے ہم اس کے دونوں بھی ترجمے کر رہے ہیں۔ جس آدمی کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے جس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا، کس کو خرچ کیا یا کس کو صدقہ کیا۔ تو ہم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اس حوالے سے یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے جو اجر میں زیادہ اضافہ لیے ہوئے عمل ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔